کہ ابھی خارگ میں انہوں نے بمباری کی اور جو انسٹالیشنز ہیں یعنی کہ خاص طور پر ریڈار پوسٹ ہوں گی، باقی کوئی ہوں گے، وہاں پر انہوں نے نشانہ بنایا، 19 انہوں نے کہا کہ انسٹالیشنز کو نقصان پہنچایا ہے اور مزید بھی ظاہر ہے وہ کرتے رہیں گے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ جب وہ میرینز بھی آ جائیں گے اور اس طریقے سے بوٹس آن گراؤنڈ والی سچویشن کسی بھی جگہ ہو، بھلے کسی جزیرے پہ اور یہ کہیں پہ بھی ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا امریکہ کو قبضہ برقرار رکھنے میں یہ چیز مدد دے پائے گی یا قبضہ کر پائیں گے امریکی وہاں پر؟ یہ اس وقت بہت مشکل لگ رہا ہے. یہ میرے خیال میں 2500 امریکی میرینز کے آنے کا ایک تھریٹ ہے. لیکن خارگ آئلینڈ جو بالکل ان کی جیسے کہتے ہیں کہ ناک کے نیچے ہے، 25 کلومیٹر دور ساحل سمندر سے ہے، اور ان کی ایک سینٹر آف گریوٹی ہے، تو اس کو یہ کیسے ہم امیجن کر لیں کہ وہ اس کو اس طرح سے آسانی سے قبضہ ہونے دیں گے. تو میرے خیال میں ایران بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی یہ اسٹریٹجی فیل ہو جائے گی اگر اس نے پوری دنیا کی تجارت روک لی، کیوں پوری دنیا کو اپنا دشمن کر لے گا. اور پوری دنیا کو بھی یہ پتہ ہے کہ وہ امریکہ کی لڑائی میں اپنا نقصان کیوں کرے، تو وہ ایران سے کوارڈینیٹ کر کے اور آہستہ آہستہ یہ تیل کی سپلائی شروع ہو گئی ہے. اور اس اسٹریٹجی پہ بھی امریکہ پہ بہت گہرا اثر پڑے گا، کیونکہ یہی ایک اسٹریٹجی تھی کہ جو پوری دنیا کا پریشر ایران پہ لا سکتی تھی. ایران نے بڑی اچھی حکمت عملی سے میرے خیال میں اس کا بھی حل نکال لیا ہے. ٹھیک ہے، میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہوں گا. یہ جو ہیکنگ کی بات کر رہے تھے ہم، تو ایک بڑی انٹرسٹنگ جی بولیے پلیز. بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ 2002 میں امریکہ نے ایک وار گیم کی جس میں سیناریو یہی تھا کہ امریکہ حملہ کرے گا اور خلیج میں ایک ملک ہے، اس کا نام نہیں لیا لیکن وہ پتہ ہے کہ وہ ایران تھا، کہ وہ کیسے وہ مزاحمت کریں گے اور ابنائے ہرمز میں. تو اس وقت جو ایرانی کمانڈر بنایا گیا لیفٹیننٹ جنرل وان ریپر، انہوں نے ایک ایسی اسٹریٹجی اپنائی کہ انہوں نے تمام الیکٹرانک آلات سے وہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. پیغام رسانی انہوں نے موٹر سائیکل پہ جو چٹھیاں بھیج کے جو جنگ عظیم دوم کا جو طریقہ تھا وہ کیا. تو اس میں امریکہ جو ہے وہ اس وار گیم میں اوور پاور نہیں کر سکا، اور پہلے حلے میں ہی ایران جو کہ اس وقت وار گیم کا ایک جو فریق تھا اس کی جیت ہو گئی. تو یہ سبق میرے خیال میں ہر جگہ پوری دنیا یہ سیکھ رہی ہے ایسا ایسا کہ جتنی الیکٹرانکس گیجٹس پہ ڈیپینڈنسی ہوگی اتنی آپ کی ولنریبلٹیز بھی ہوں گی. جی چشتی صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. ظاہر ہے کہ آپ یہ جنگ چونکہ فضائی اعتبار سے زیادہ لڑی جا رہی ہے، ابھی تک بوٹس آن گراؤنڈ کا سلسلہ نہیں ہے، تو یہ جس طریقے سے انٹیلیجنس گیدرنگ ہوتی ہے، پریسیجن اسٹرائکس ہوتی ہیں، آپ یہ سارا کچھ نوٹس کر رہے ہوں گے. آپ نے ابھی تک جو ایران کا انفراسٹرکچر ہے یا جس طریقے سے جو ان کی صلاحیتیں تھیں ان کو ڈپلیٹ ہوتے دیکھا ہے؟ کیونکہ امریکہ یہی دعوے کرتا ہے، اسرائیل یہی دعوے کر رہا ہے کہ جی وہ تو اب میزائل بھی اتنے نہیں مار رہے، وہاں پر تو ہم نے نقصانات بھی کر دیے ہیں. اور دوسرا میرا ایک سوال ہے کمیونیکیشن سے متعلق، کہ جب آپ ان کے کنٹرول سینٹرز کو جو خاص طور پر ریڈار پوسٹ کو یا باقی اس طریقے سے کمیونیکیشن کے آلات کو نشانہ بناتے ہیں، تو پھر وہ رابطوں کا سلسلہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہوگا اس طرح سے برقرار رکھنا. جی پہلے بات کرتے ہیں جو انفراسٹرکچر آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ڈسٹرکشن ہو رہی ہے اور خاص طور پہ ایران کا جو کتنا نقصان، اس کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے پچھلے 47 سالوں سے جب سے یہ حکومت آئی ہے آیت اللہ خامنئی کی اور پھر آیت اللہ خامنئی کی، ڈے ون پہ ان کو یہ بالکل کلیئر تھا کہ ہم پر جب بھی حملہ آور کسی نے ہونا ہے، کوئی اگریشن ہونی ہے، نہ زمین سے انفینٹری نے کرنی ہے، نہ ٹینکوں نے کرنی ہے، نہ کسی نیوی نے آ کر پورے کا پورا ایران ٹیک کیئر کرنا ہے. ان کو ڈے ون سے پتہ تھا کہ ہمیں ہوا سے بمباری ہونی ہے. نمبر ون، ہوا سے ہی ہماری ڈسٹرکشن اور ایلیمینیشن ہونی ہے. آلموسٹ جو آلدو ایران کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ تقریباً اسرائیل سے 75 گنا بڑا ملک ہے. یہ 1.7 ملین اسکوائر کلومیٹر ان کا ایریا ہے، پاکستان سے آلموسٹ دگنا ہے. یہ ایک ان کو ایڈوانٹیج ہے اسپریڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے. ایریا ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایڈوانٹیج یہ لیا ہے کہ پورے ایریا میں تقریباً 53 کے قریب انہوں نے جو پلیسز بنائی ہوئی ہیں، اپنے ویپن سٹوریج کہہ لیں، میزائل لانچر کہہ لیں، راکٹ اور باقی سٹوریج فیسلٹیز ہیں، وہ پھیلی ہوئی ہیں پورے ایران کے اندر. ان تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. پہلی بات، ان کو ڈے ون پہ پتہ تھا کہ جب بھی ہمارے اوپر ایریل بمباری ہونی ہے تو اگر ہم بامب پروف نہیں بنا سکتے اپنے انفراسٹرکچر کو تو بامب ریزسٹنٹ ضرور بنائیں. تو ان کا تو سروائیول ہی اس میں ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ عام جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو اس میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کی قابلیت ہوتی ہے اور کیپیبلٹی ہوتی ہے، چاہے وہ میزائلز ہوں، ڈرونز ہوں، جہاز ہوں، سب مرینز ہوں، سولجرز ہوں. دوسرا آپ کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اگر آپ کی صلاحیت زیادہ ہے تو آپ کمپنسیٹ کر لیتے ہیں. اگر آپ کا حوصلہ کم ہے تو وہ نہیں کمپنسیٹ ہو سکتا، لیکن اگر آپ کا حوصلہ زیادہ ہے تو آپ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. ایران کا ایک تھرڈ ڈائمینشن ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک اسپیشل انگریڈینٹ ایران اسپیسیفک ہے، اور وہ ہے سروائیویبلٹی. اگر ایران کا ویپنز ہے، سٹوریج ہے، ہائیڈ آؤٹس ہے، اگر وہ سروائیو کرے گا تبھی ان کی قابلیت رہے گی، اور اگر قابلیت رہے گی تو وہی ان کا حوصلہ. لیکن چشتی صاحب میں ذرا اگر ٹیکنیکلی تھوڑا سا اس پہ آپ سے جاننا چاہوں
میں اس اعتبار سے کہ یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ انہیں اندازہ تھا کہ یہ ہوگا، لیکن آج جو ہتھیاروں کی جو ایک ایفیکٹونیس ہے یا پوٹینسی ہے وہ آج سے 10 سال پہلے نہیں تھی. مثال کے طور پر ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ کسی بھی بومب کا نیا ویریئنٹ بناتے ہیں، یا اگر کوئی بنکر بسٹر ہے تو اس کے اندر مزید طاقتور بناتے ہیں کہ جی یہاں سے پینیٹریٹ کر گیا تو یہ اتنا بھی کر جانا چاہیے. تو پہلے فرض کریں 100 فٹ جاتا ہوگا، اب 200 فٹ جاتا ہوگا، لیکن جو بنکرز بنتے ہیں وہ بنانا اور پورے اس سسٹم کو چینج کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، یا اس کو ری انفورس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ تو یہ ایک چیز بڑی چیلنجنگ نہیں ہوگی، اور خاص طور پر جب سیٹلائٹس آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہوں کہ یہاں پر کوئی کام چل رہا ہے تو اٹس مینس کہ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ اوور ہیئر. جی بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے، لیکن یہ دیکھیے جب انہوں نے جون 2025 میں ان کے نیوکلیر انسٹالیشن پر کہا تھا کہ ہم نے بام بسٹر مارے ہیں، B-52 استعمال کیا ہے، تو میں نے اس وقت بھی یہی سوچ کے کہا تھا اور یہی ذہن میں رکھ کے کہا تھا کہ جب اس طرح کی نیوکلیر پلانٹ یا سائٹس بنائی جاتی ہیں وہ پہلے دن سے ہی آبویسلی بام ہائیلی ریزسٹنٹ بنائی جاتی ہے، پہلی بار. دوسرا میں ان کے سسٹم کو کلوزلی واچ کر رہا تھا، انہوں نے جو پچھلی جنگ ہوئی تھی اس کے اندر بڑا سیکھا بھی، کیونکہ جو بنکر بسٹر مارے گئے تھے وہ ایک قسم کا اس کے بعد ایران کے پاس پوسٹ مارٹم آپشن اویلیبل تھی کہ یہ جو بنکر بسٹر ان جہازوں سے مارے گئے ہیں ان کی پینیٹریشن کتنی ہوئی ہے اور ڈیوسٹیشن کتنے بام کتنی کرتے ہیں. تو اس کی روشنی میں انہوں نے 7-8 مہینے میں بہت کام کیا ہے. جو ان کے موسٹ سینسٹیو ویپنز ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں سجیل یا ان کے جو خیبر شکن میزائلز ہیں، وہ ان کو لانچر کے طور پہ باہر نکالتے ہی نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے باہر نکالے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے لانچنگ پلیٹ فارم سے اور اسرائیلی امریکہ آ کر ان پہ ٹارگٹ کریں گے. انہوں نے انڈر گراؤنڈ جو 3-3 4-4 500 فٹ جو انہوں نے پوری سٹوریج بنائی ہے اسی کے اندر ایک ٹیوب کے نما کا لانچنگ پیڈ بنایا ہوا ہے ان سائڈ کنویں کی طرح کا، وہ اس کے نیچے لاتے ہیں اپنا لانچر، اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، سائلو ٹائپ سے وہیں سے فائر کر دیتے ہیں. تو بہت ہی مشکل ہو رہا ہے، ایون وہ ڈیٹیکٹ ہو بھی جائے تو اس کو نہیں ظاہر ہے اتنی جلدی ناک آؤٹ کیا جا سکتا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اب یہ نیو فارم آف وارفیئر ایران کے لیے اولڈر فارم آف وارفیئر ہے پچھلے 40 سالوں سے، اور خاص طور پہ 7-8 مہینوں سے انہوں نے بہت کام کیا. چلے ٹھیک، ایک بریک لینی ہے ہمیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.